احادیث. ٹھیک ہے، آج کی کلاس میں ہم کوشش کریں گے کہ 3 احادیث پڑھ لیں، تیسری، چوتھی اور 5ویں. ٹھیک ہے، تو پیج نمبر ہوں میں آپ کے 85 پر بک میں. تو ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا. ٹھیک ہے جی، حدیث میں فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم، یہ جو لفظ ہے عربی کا خیر، اس کے معنی ہوتے ہیں بہتر. خیرکم، تم میں سے بہتر ہے. من، وہ شخص، تعلم القرآن، جو قرآن سیکھتا ہے. تعلم کا مطلب علم حاصل کرنا قرآن کا. اور وہ علمہ، اور جو دوسروں کو سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ بنا؟ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا. ٹھیک ہے، دوبارہ سے خیرکم. خیرکم کا مطلب تم میں بہتر وہ ہے من تعلم القرآن، جس نے قرآن سیکھا. وعلمہ، یہ جو لفظ واو ہوتا ہے، واو اس کا مطلب ہوتا ہے اور. وعلمہ، اور جس نے دوسروں کو قرآن سکھایا. ٹھیک ہے، تو دیکھیے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سیکھنے اور اس کو دوسروں کو سکھانے پر زور دیا ہے. ہمارے ہاں ایک مسئلہ آ گیا ہے بہت بڑا کہ ہم قرآن کو صرف عربی زبان میں پڑھنے پر زور دیتے ہیں. صحیح ہے، اور عربی میں پڑھ کے ثواب حاصل کرنے کا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے. یہ حدیث موضوع ہے. موضوع کا مطلب گھڑی ہوئی ہے، صحیح حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ حدیث کی کتابوں میں لکھی ہے، لیکن جو محدثین ہیں انہوں نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح حدیث نہیں ہے. اور وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ قرآن کا ایک حرف پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اگر الف لام میم پڑھا تو یہ قرآن کے 3 لفظ ہو گئے، 3 حروف ہو گئے، الف، لام اور میم. تو یہ تینوں حروف پہ 10 نیکیاں، تو کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ 30 نیکیاں ہو گئیں. تو یہ حدیث اکثر بیان کی جاتی ہے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ قرآن اگر پڑھو گے دیکھ کے تو تمہیں نیکیاں ملیں گی. تو اسی لیے لوگ نیکیوں کے لیے ثواب کی نیت سے قرآن پڑھتے ہیں، جبکہ یہ حدیث ہی دراصل موضوع ہے. جب اس پہ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا، بلکہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے خود بول دیا اپنی طرف سے. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہے نا، ہم نے پچھلی دفعہ اس پہ بڑی تفصیل سے بحث کر لی تھی. تو جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کسی اور نے بولی ہے، کیا ضروری ہے ہم اس پہ عمل کریں گے؟ اس پہ تو ہم عمل نہیں کریں گے. اسی طریقے سے یہ حدیث بھی کہ صرف قرآن کو دیکھ کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، یہ درست نہیں ہے. میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہاں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنے سے برکت تو ہوتی ہے، آپ کو قرآن سے تعلق بھی جڑتا ہے آپ کا. عربی زبان خدا کی زبان ہے جس میں نازل ہوئی ہے، وہ آپ پڑھتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بلا سوچے سمجھے قرآن کو پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے. بلا سوچے سمجھے قرآن کو پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے. یہ کتاب جو قرآن مجید ہے یہ عمل کی کتاب ہے. ہم نے اس کو کس کی کتاب بنا دیا؟ ثواب کی کتاب. اب سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس پہ غور نہیں کرتے کہ اس میں میسج کیا ہے
اس میں پیغام کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے اس حدیث میں سارے مسلمانوں کو زور دیا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پہلے سیکھتا ہے. کیسے سیکھتا ہے کا مطلب قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، کیا باتیں اس میں کہیں ہیں، کن باتوں سے منع کیا ہے، کیا چیزیں حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں. صحیح ہے، کیا منکرات ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے انبیاء کی تاریخ کیا ہے، پہلے وہ سیکھتا ہے اس کو، اور سیکھنے کے بعد پھر وہ دوسروں کو اسے سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن صرف اور صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے بلکہ سیکھنے کی کتاب ہے. یہ بات بڑی حیران کن ہو گئی. ٹھیک ہے، ہماری امت میں ہمارے لوگوں نے بس اس کو پڑھنا 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 کیا سمجھ لیا ثواب ہے. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، اور سب سے زیادہ بے سمجھے پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن ہے. پڑھتے تو ہیں سب لیکن سمجھتے نہیں ہیں اس کو. ٹھیک ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں، میں ہی نہیں بلکہ اور بھی لوگ دیتے ہیں. میں نے کہیں پڑھی ہے یہ بات. میں اگر آپ کو آپ کے پاس امریکہ سے ایک خط آئے، وائٹ ہاؤس کی مہر لگی ہو اس کے اوپر، اور خط ہو وہ، اور آپ کے نام پہ وہ آپ کے ایڈریس پہ آیا ہو، اور 10 صفحے ہوں اس میں انگلش کے لکھے ہوئے، تو آپ جب اس کو کھولیں گے تو آپ کو انگلش پڑھنی تو آتی ہے. کیا آپ ایسا کریں گے کہ آپ اس کو سیدھا سیدھا پڑھیں گے؟ جب پورا ختم ہو جائے گا تو واپس لفافے میں بند کر کے رکھ دیں گے؟ ایسا کریں گے یا آپ بولیں گے یار اس میں کیا لکھا ہے، کیوں آیا میرے پاس یہ خط، کیا میسیج ہے اس میں، کیا مجھے بلایا گیا امریکہ، کیا میرے مجھ سے کوئی بات کی گئی ہے؟ تو آپ خود کوشش کریں گے، ڈکشنری لے کے بیٹھیں گے، مشکل الفاظ کے معنی ڈھونڈیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. یا کوئی آپ کا جاننے والا ہے جس کی انگلش بہت اچھی ہے، آپ اس کے پاس لے جائیں گے. ایسا ہی ہے نا، لے جا کے اس کی ٹرانسلیشن کرائیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا آیا ہے. بالکل اسی طرح سے آپ کے خالق کائنات کے پاس سے ایک کتاب آپ کے ہاتھ میں آئی ہے. ہم کیا کرتے ہیں اس سے؟ ہم تو سوچنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بولا ہے، مجھ سے کیا مخاطبت ہوئی ہے، مجھے کیا سمجھانے کی کوشش اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. نہیں، ہم بس اس کو سیدھا سیدھا کیا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور اس کو پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، عمل نہیں کرتے اس پہ. ایک مثال اور ہم دیتے ہیں ایسے بچوں کو کہ اگر میں اپنے گھر میں، ٹھیک ہے، ایک چٹ بناؤں جس پہ جو ہے وہ لکھوں یمہا کے لیے کام میسج کہ یمہا میرے کپڑے استری کر دینا، یمہا جو ہے دیکھو ذرا پانی کولر کے اندر جو ہے پورا ہے یا نہیں ہے اس کو دیکھ لینا، یمہا دیکھو میرے جوتے پالش کر دینا، مثال ہے. اور یمہا دیکھو کوئی مہمان آئے تو اس کے ساتھ کیا کرنا. ایسے میں نے اس میں ایک لسٹ بنا کے یمہا کو دے دی. اب یمہا کیا کریں، بستر میں کمبل میں لیٹ کے اس لسٹ کو 10 دفعہ پڑھ لیں اور پھونک لیں اپنے اوپر. صحیح ہے، اور بولیں بھائی پپا نے مجھے جو میسج دیا تھا وہ میں نے کتنی بار پڑھ لیا، 10 بار پڑھ لیا. اچھا، اس میں جو کام کرنے کے لیے دیے گئے تھے وہ انہوں نے کیے ہی نہیں. اب جب میں واپس آ کے ان سے پوچھوں گا، آپ کے خیال میں ان سے بہت خوش ہوں گا کہ 10 دفعہ پڑھا انہوں نے، یا میں ان سے ناراض ہو جاؤں گا؟ ناراض ہوں گا، یہ کو پڑھنے کے لیے تھوڑی دیا تھا میں نے تمہیں، اس پہ کرنے کے لیے کام دیے تھے کچھ. ایسے ہی آپ اس دنیا میں آئے ہیں، خدا نے آپ کو ایک پورا نسخہ دیا ہے کام کرنے کا، آپ اس کو پڑھ پڑھ کے پھونکے جا رہے ہیں. صحیح ہے، جب آپ خدا کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو آپ کے خیال میں خدا بہت خوش ہوگا کہ آپ اس کو 100 دفعہ پڑھ کر آئے ہو. کہ پڑھیے مت، کہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن مت پڑھیے، نہیں، قرآن پڑھیے، لیکن قرآن کو ویسے پڑھیے
جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے اس کو سیکھیے. ایک آیت ہی بھلے سے آپ روزانہ پڑھیں، لیکن اس آیت میں کیا لکھا ہے یہ ضرور جانیں. اب تو اردو ترجمے بہت اچھے مل گئے ہیں، آ گئے ہیں رواں ترجمے بھی. ایک عام آدمی بھی، ایک عام اسٹوڈنٹ بھی جو 9ویں 10ویں میں ہے، سادہ اردو ترجمہ کسی کا بھی لے لے، کسی بھی عالم کا، آپ کو جو پسندیدہ عالم ہو ان کا اردو ترجمہ آپ لے لیجئے. اور جیسے سورہ بقرہ ہے پہلا پارہ، وہ پہلا پارہ آپ نے عربی میں تو پڑھ رکھا ہے، اردو میں بھی ذرا پڑھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا بات کہہ رہے ہیں. تو دراصل آپ جب اردو میں پڑھیں گے تو آپ کو آگاہی ہوگی کہ خدا اس کتاب میں آپ سے کیا فرما رہا ہے. اسی بات کی طرف توجہ اس حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو بہت برا حال ہے قرآن مجید کو پڑھنے کا. اتنا برا حال ہے کہ میں نے دیکھا ہے جو لوگ قرآن خوانی کراتے ہیں تو اس قرآن خوانی میں ایک صفحہ کھول لیتا ہے، ایک صفحہ ایک آدمی پڑھتا ہے، ایک صفحہ دوسرا آدمی پڑھتا ہے. اس سے زیادہ بے ادبی کسی کتاب کی نہیں ہو سکتی. میں اگر کہانی کی کتاب بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں اور آپ کو بولوں یار ایک صفحہ تو پڑھ ایک صفحہ میں پڑھوں، ہو سکتا ہے ایسا؟ میں اگر آپ کو یہ بولوں یہ کیمسٹری کے یہ ذرا 6 صفحے پڑھ لیجئے، آپ اپنے دوست کو بولیے یار ایک تو پڑھ ایک میں پڑھتا ہوں، اور جب میں بولوں پڑھ لیا آپ بولیں ہاں میں نے پڑھ لیے 6 صفحے. کیسے بولا؟ ایک اس نے پڑھا ایک میں نے پڑھا. کسی کتاب کے ساتھ ہم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن دیکھیے بدتمیزی کتنی کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ کرتے ہیں ایسا. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے راستہ ہے ہدایت کا. ہمیں اس راستے کو سمجھنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے سیکھیں، ہم اسے غور کریں، ان کی آیتوں پر غور کریں، ترجمہ پڑھیں، عربی بھی پڑھیں. عربی اس لیے پڑھیں کہ خدا کی زبان ہے، بڑی چاشنی ہے، اس میں اچھا لگتا ہے پڑھنا. ٹھیک ہے. محبت کا اظہار ہوتا ہے خدا سے، وہ بھی پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اردو میں اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو اس کا پیغام سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے. تو تشریح سمجھ میں آ گئی آپ کو اس کی؟ کتاب والوں نے تشریح کی ہے. قرآن حکیم کلام الہی ہے جس کا موضوع انسان ہے. یہ کتاب محض نماز روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا آخروی، معاشی ہوں یا معاشرتی، سیاسی ہوں یا سائنسی، سب کے بارے میں تا ابد رہنمائی رکھتی ہے. ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈھال لیتے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں اور عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں، نیز دوسروں کو اس کا پیغام پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں. ٹھیک ہے بیٹے، سمجھ میں آ گیا؟ یہ تھی ہماری تیسری حدیث. اب ہم چلیں گے چوتھی حدیث کی طرف. چوتھی حدیث میں کیا لکھا ہے؟ من صلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من صلی. صلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صلوات یا درود. صحیح. من صلی، درود علی. ٹھیک ہے. مرتن، من جس کسی نے، صلی صلات بھیجی، درود بھیجا، علی مرتن مجھ پر ایک بار، جس کسی نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا. فتح اللہ، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. سورہ فاتحہ ہے نا، سورہ فاتحہ کا مطلب جو قرآن کو کھولتی ہے، اسٹارٹ کرتی ہے. تو فتح اللہ، اللہ کھول دیتا ہے، لہو اس کے لیے، بابن دروازہ. باب کہتے ہیں نا، پہلا باب دوسرا باب، باب دروازہ کھول دیتا ہے. من العافیہ، عافیت کا دروازہ کھول دیتا ہے. کیا معنی ہوئے؟ جو کوئی بھی مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں. عافیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے، اس کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کسی مشکلات کا شکار ہے تو ایک مشکل اس کی اللہ تعالیٰ دور کر کے ایک آسانی پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ بات ہو گئی کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا
اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ درود بھیجنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس زمین پر اب رہتی دنیا تک یعنی قیامت تک دین کا تنہا ماخذ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یعنی میں اگر دین سمجھنا چاہتا ہوں تو مجھے رجوع کس سے کرنا پڑے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین پر خدا کا آخری نمائندہ تسلیم کرنا میرے لیے ضروری ہے، اور ان کی شخصیت کو رہبر ماننا، لیڈر ماننا، رسول اور نبی ماننا میرے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس ضروری ہونے کا محبت میں اظہار کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ میں ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رسول کے طور پر، اپنے نبی کے طور پر یاد رکھوں گا، اور یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہوں، ان پہ درود بھیجوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے نبی کو عافیت میں رکھے، سلامت رکھے۔ یہ آپ کب کرتے ہیں؟ کسی بزرگ کے لیے کرتے ہیں؟ یہ احساس آپ کو کسی بزرگ کے لیے ہوتا ہے یا جس سے آپ کو فائدہ ہوا ہو، اس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں۔ تو یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم ہم درود بھیجتے ہیں، یہ دراصل آپ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عافیت نازل فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی نازل فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما۔ یہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ایک تو یہ دعا ہے، اور دوسرا اظہار کیا ہے؟ یہ یاد دہانی ہے ایک مسلمان کے لیے، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو تسلیم کرنا اپنی زندگی کے رہنما کے طور پر انتہائی ضروری ہے۔ صحیح ہے؟ آپ کی زندگی کے رہنما جو خدا کے راستے کو دکھانے آئے، جنہوں نے آپ کو قیامت تک اور قیامت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیار کیا، ٹھیک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین بھی مکمل کیا، آخری نبی بھی ہیں۔ تو اس بات کو تسلیم کرنا دل سے، ادب کے ساتھ، ساری محبتوں کے ساتھ، یہ اہم بات ہے۔ جو آدمی اس کو تسلیم کرتا ہے پھر وہی دین کے صحیح راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات پر توجہ دی ہے کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے، یہ درود کوئی منتر نہیں ہے، یہ دعا ہے، اور یہ احساس قبولیت ہے۔ کیا قبولیت کا کیا احساس؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اس قبول کرنا، اس بات کو قبول کرنے کا احساس ہے درود بھیجنا، ٹھیک ہے۔ میں ہر معاملے میں ان کو اپنا رہنما مانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس شخص کے لیے ہدایت کے اور عافیت کے دروازے کھول دیتے ہیں جو اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ میں اس زمین پر رہتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر تسلیم کرتا ہوں، اپنا لیڈر تسلیم کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے لیے ہدایت کھل جاتی ہے، قرآن سمجھ میں آنا اس کو آسان ہوگا، دین کے احکامات سمجھ میں آنا اس کو آسان ہوگا، اور راہ چلتے ہوئے خدا کی جو ساتھ ہے، سنگت ہے، یعنی وہ اس قانون کی پابندی کر رہا ہے جو خدا نے بتایا ہے، لہذا خدا کی یہ پوری کائنات اس کا ساتھ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رہنما، بطور رسول، بطور لیڈر دل سے تسلیم کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کا زبان سے اظہار کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جو بھی یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ آپ کی کتاب والوں نے اس کی تشریح ایسے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا۔
اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا۔ انسان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تقاضا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، جس کی عملی شکل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا جائے۔ قرآن حکیم میں سورۃ الاحزاب میں ارشاد ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی ہمیں اللہ کی طرف سے بھی تاکید ہے۔ درود بھیجنے کا صلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث میں ارشاد فرما دیا ہے کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اب ہم چوتھی ہم نے جو ہے حدیث پڑھ لی، اب ہم جا رہے ہیں کون سی حدیث کی طرف؟ پانچویں حدیث کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو پانچویں حدیث میں لکھا ہے لا۔ جو لفظ لا ہے اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ نہیں۔ یؤمنو، تم میں کوئی مومن نہیں۔ احدکم، تم میں سے کوئی ایک شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا، حتیٰ کا مطلب حتیٰ کہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ یکونو، ہوا کا مطلب ایک تو یہ ہوا ہے جو ہوا چلتی ہے، اور ایک ہوا ہوتی ہے خواہش، ہوس بولتے ہیں جس کو، ہوس۔ تو جب تک کہ اس کی خواہشات تباً اس کے مطابق نہ ہو جائیں، لما جئت بہ، جو میں لایا ہوں۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، مسلمانوں سے مخاطب ہیں، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ ٹھیک ہے، خواہشات سمجھتے ہیں آپ؟ انسان کی خواہشات جو ہے وہ اسے عمل پر اکساتی ہے۔ آپ بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں، آپ کے اندر کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے، وہی خواہش آپ کو عمل پہ اکساتی ہے۔ اگر خواہشیں اچھی ہوں گی تو آپ کے عمل بھی اچھے ہوں گے، سوچ اچھی ہوگی تو عمل بھی اچھے ہوں گے۔ اگر سوچ خراب ہو گئی، خواہشات خراب ہو گئیں، تو پھر آپ کا عمل اس خواہش کے عین مطابق ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس حدیث میں بیان کر دی کہ اگر آپ مومن ہو، ایک بات ذہن میں رکھیے گا آپ کہ جب آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو آپ مسلمان ہو جاتے ہیں، یعنی اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں آپ نے کیا پڑھا ہے کہ میں اللہ کو معبود مانتا ہوں، صحیح ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا رسول مانتا ہوں۔ یہ آپ نے عہد کر لیا اپنے آپ سے، خدا سے، رسول سے عہد کر لیا کہ ہاں میں اللہ کو اپنا معبود مانتا ہوں، میں اسی کے سامنے جھکوں گا، اپنی ساری تکالیف حاجتیں اسی کے سامنے رکھوں گا، اور زمین کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ زندگی گزارنے کے طور طریقے آپ سے سیکھوں گا۔ یہ احساس اور یہ اعلان جو آپ کرتے ہو، یہ قبولیت، اسے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ اچھا، پھر مسلمان ہونے کے بعد ایمان کو پیدا کرنا ہوتا ہے، اس کو سمجھیے اچھے طریقے سے۔ جیسے آم کی گٹھلی میں نے زمین میں لگا دی، صحیح ہے، اور اس میں سے آم کا پودا نکل آیا، تو یہ گٹھلی لگانا اور آم کا پودا اسٹارٹ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا۔ آم کی گٹھلی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ میں نے لگا دیا، اس میں سے پودا نکل آیا، وہ پودا کون ہے؟ میں مسلمان ہوں۔ اب آپ کا یہ پودا
ایک تناور درخت بنے گا اور یہ پھل دے گا، سایہ دے گا، اس کی جڑیں پھیلیں گی، مضبوط ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایمان کا اب درجہ ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو پانی دے رہے ہیں، اس کو سنبھال رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، زیادہ سخت دھوپ ہے تو اس سے بچا رہے ہیں. ایسے ہی میں مسلمان ہو گیا، اب میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہوں، نماز کی پابندی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میری جو خواہشات ہیں اس پر نظر رکھے ہوئے ہوں. صحیح ہے، ظاہری گناہ کے ساتھ ساتھ چھپ کے گناہ بھی نہیں کر رہا. تو میں دراصل اپنے اس ایمان کو درخت میں کنورٹ کر رہا ہوں. چلتے 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 ایک دن آئے گا کہ میرا ایمان بہت اسٹرانگ ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا. پھر ہمیں کہیں گے کہ اب آپ پکے مومن ہیں، پکے مومن ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اس مومن کی بات کر رہے ہیں جو تناور درخت بن چکا ہے، جو اسلام کو فالو کرتے 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 نماز کی پابندی، اخلاق کی پابندی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسٹڈی کرنا اور زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنا، ٹھیک ہے، اور وہ اب اس کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک نشانی بتا رہے ہیں. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات بھی ان تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان میں اگر آپ کو مزید اضافہ کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو ایک تناور درخت بنانا ہے، اس سے آپ کو فائدہ اٹھانا ہے، آپ کو اور دنیا کو، تو آپ اپنی خواہشات پر نظر رکھیے. اپنی خواہشات کو اسلام کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کرنے کی کوشش کیجیے. خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ میں اچھے کپڑے پہن کر جاؤں اور سب میں الگ نظر آؤں، خواہش تو یہ ہوتی ہے، صحیح ہے، اور پھر بتاؤں کہ بھئی میں نے یہ کپڑے پہنے، دوسروں سے ممتاز بننے کی کوشش کروں، جو کہ مجھے لے کے جاتا ہے تکبر کی طرف. تب خواہش تو یہ ہوتی ہے دل میں. جب کپڑے خرید رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی خواہش ہوتی ہے ایسے کپڑے خریدیں کہ واہ واہ ہو جائے، ٹھیک ہے. اب آپ کو اپنی اس خواہش پر نظر رکھنی ہے. اچھے کپڑے ضرور خریدیے، لیکن اس لیے نہیں خریدیے کہ تکبر پیدا ہو جائے، واہ واہ ہو. بس مجھے اچھے لگتے ہیں، مجھے شوق ہے اس لیے میں پہنتا ہوں، دیٹس اٹ. کسی کو نیچا دکھانا، اپنے آپ کو اونچا دکھانا، یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے. تو خواہشات جو ہے آپ کی اس پر کنٹرول کرنا ہے، صحیح ہے. دیکھیے یہ جو لفظ ہے نا سیلف کنٹرول، یہی مسلمان کی خوبی ہے. مسلمان سیلف کنٹرول کرتا ہے. باقی دنیا کے جو لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سیلف کنٹرول، جی تو یہ چاہ رہا ہے، اندر سے تو یہ بات آ رہی ہے کہ ایسا کریں، صحیح ہے، لیکن آپ کو اس خواہش کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کیا یہ خواہش محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں دی ہے اس کے مطابق ہے. اگر ہے تو خواہش پوری کیجیے، اگر اس تعلیم کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ خواہش آپ کو آپ کے ایمان میں کمی لے آئے گی. آپ کا بلند ہوتا ہوا جو درخت ہے ایمان کا وہ ٹھٹر جائے گا، وہی چھوٹا رہ جائے گا، صحیح ہے. اور ایمان کے مقابل ہی آپ کو جنت ملے گی. جس قدر آپ کا ایمان کا درخت تناور ہوگا اسی قدر آپ کو جنت میں زیادہ جگہ، زیادہ سہولیات اور زیادہ آسائشیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ تھی جناب آپ کی 5ویں حدیث. میں اس کو کتاب والوں نے جو تشریح کی ہے وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انسان کی فطرت میں نیکی یا بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ارادہ و اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناب کرے. دوسرا یہ کہ اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق ڈھال لے.
حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو گویا وہ ایمان کی لذت سے ناواقف ہے. دوسرے لفظوں میں اس حدیث مبارکہ میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی. ٹھیک ہے جناب, یہ ہماری تقریباً 5 احادیث ہو گئی ہیں. انشاءاللہ کل ہم پھر کلاس میں 3 احادیث اور پڑھ لیں گے اور پھر آگے چلتے ہیں.